حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہے وہ دعوت بھی ہے، رہبری بھی ہے، صرف دعا نہیں ہے بلکہ دعا بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں رہبری بھی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہے، رہبر ہے، اور اپنی دعاؤں میں بھی دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دعا میں رہبر ہے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری۔ یہ مسنون دعا ہے، اور دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، دعائیں سیکھنی چاہیے کہ کس موقع پر آپ نے کیا مانگا ہے، کیونکہ اپنے دعائیں بتائیے، پھر دعاؤں کی تاثیریں بتائیے، دعاؤں کی تاثیریں بتائیے، کلمات سکھائے ہیں اور ان کلمات کی تاثیریں بتائیے کہ اگر یہ پڑھو گے تو یہ ہوگا۔ جی ہاں، دعائیں سکھائی، تو دعا مانگی، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین بنا دے کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اصلی چیز ہے۔ جو آدمی دنیا سے جائے گا تو دین لے کر جائے گا، تو دنیا میں سلامتی ہوگی، آخرت میں کامیابی ہوگی، اور دین نہیں ہے تو کہ اس کی زندگی جانور سے بھی زیادہ بری ہے۔ جی ہاں، جانور کا تو مر کے چھٹکارا ہو جائے گا، اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ میری زندگی، میرا دین سنوار دے کہ وہ تو میری اصلی بنیاد ہے، اور میری دنیا سنوار دے، اس میں میرا گزارا ہے۔ کیا ہے کہ یا اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے۔ آدمی کی دنیا اس کے گزارا ہے، وہ یہاں سے گزرتا ہے، مسافر سلامتی کے ساتھ گزر جائے۔ یہ مسافر چاہتا ہے کہ میں اپنے سفر میں سلامتی سے گزر جاؤں اپنی منزل تک، گزرنا ہی گزرنا ہے مسافر کو۔ جی ہاں، تو یہ دعا مانگے کہ اللہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، روز روز گزر رہے ہیں، کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میرا دین سنوار دے کہ میری اصلی بنیاد ہے کامیابی کی، جی، اور میری آخرت سنوار دے۔ ہاں، یہ تعلیم ہوئی کہ اللہ سے یہ تین چیزیں مانگو۔ کتنی؟ یہ تین چیزیں اللہ سے مانگو، کہ دین مانگو، اور دنیا ایسی مانگو جس میں گزارا ہو جاوے، کوئی جھنجھٹ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتنہ نہیں، عافیت والی زندگی ایسی۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ یہ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ عافیت کیسے کہتے ہیں؟ علماء نے عافیت کی یہ شرح کی ہے کہ آدمی کو عافیت اللہ دے، یعنی وہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے۔ پہلی بات عافیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑے اور کسی موذی اور مہلک بیماری میں مبتلا نہ ہوئے، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ کوئی موذی مہلک بیماری میں نہیں پڑے اور کسی دینی فتنے میں نہیں پڑے۔ باقی بخار آئے گا، بیمار ہوگا، یہ تو ہوتا ہے تھوڑا۔ تو دنیا کی عافیت، کہ عافیت کا یہ مطلب ہے کہ عافیت اللہ تعالیٰ تو یہ کہا کہ میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزارا ہے، میرا دین سنوار دے کہ یہ تو میری اصلی چیز ہے، اور میری آخرت بنا دے۔ دیکھا، یا اللہ میری آخرت بنا دے کہ کیوں؟ کہ وہ تو میرا اصلی گھر ہے، اصلی ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے کہیں جانا نہیں۔ جیسے اس شہر کے رہنے والا سفر کر کے یہاں آ گیا، اب کہاں جائے گا؟ جب کہیں گا میرا گھر ہے، میرا گھر ہے، میں یہیں کا مقیم ہوں۔ تو وہ کہا کہ آخرت کہ معاد، کہ یہ تو میرا اصلی ٹھکانہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کو تعلیم دی ہے کہ اپنا دین بناؤ۔ سب سے پہلے کیا بناؤ؟ اصلح لی دینی، کہ میرا دین، اپنا دین بناؤ۔ تو پہلی چیز میرے دوستو دنیا میں جو بنانی ہے وہ اپنا دین بنانا ہے۔ اور دین بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق صحیح ہو جاوے، ہمارا یقین صحیح ہو جاوے اللہ تعالیٰ سے، کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا، جو کرے گا وہ اللہ کرے گا، کچھ نہیں۔ حیات موت، اور حیات اور موت کے بیچ میں جتنے حالات ہیں وہ سب اللہ کے قبضے میں، کسی قبضے میں کچھ نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر ہر حال میں اللہ کے اطاعت اور تابعداری کی جائے، کیونکہ اللہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے اطاعت اور عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہ اللہ کی عبادت ہوگی کہ مدد ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی کہ رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کے، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔
تو رحمت کے حالات لانے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت، اطاعت کی تاثیر ہے یہ کہ جب اللہ رسول کی اطاعت ہوگی تو رحمتیں ہوگی، انفرادی اطاعت ہوگی تو انفرادی رحمت ہوگی، اجتماعی اطاعت ہوگی تو اجتماعی رحمت ہوگی. سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے اطاعت کی وجہ سے. جی ہاں، اس لیے ایک دعوت ہے ہمارے پاس کہ ہماری زندگی اللہ کے اطاعت والی گزرے.